نماز کے خون کا تقاضا ہے، گرج کے بتائے گا پیغمبر کی شریعت کو، طریقت کو، مزاج کو، انداز کو، عبادت کو، ریاضت کو، تقوی کو، طاعت کو، ایمان کو، ایمان کو، وجدان کو، عرفان کو، جرت کو، استقامت کو، نبوت کو، رسالت کو، معصومیت کو، ختم معصومیت کو، افکار کو، اللہ الواحد القہار الستار الغفار الغفور الرحیم اللطیف البصیر اجود الاجودین واسرع الحاسبین وناصر المجاہدین ونصیر المبلغین والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وسيد المبلغين وخطيب المرسلين وسراج الصادقين سلطان العارفين وشفيع المذنبين وراحة العاشقين وخاتم المعصومين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين القانتين الفائزين المؤمنين الراشدين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين الشياطين المبعوثين المفسدين الكذابين الكاذبين الكاذبين المكذبين الدجالين الزنديقين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقال النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الحجازي صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا ونبينا وكريمنا وحسيننا وجميلنا ومعصومنا ومخدومنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی واجب الاحترام
قابل صد احترام و باعث تکریم معزز مکرم محتشم وارثان علوم نبوت حضرات علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما میرے معزز مکرم مربی و مشفق اساتذہ کرام، بالخصوص استاذی و سیدی المکرم حضرت مولانا بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذی المکرم حضرت مولانا شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پنڈال میں تشریف فرما غیرت مند، جرت مند، مجاہد، مواحد، ما انا علیہ و اصحابی کی سنت کو حاصل کرنے والے آل سنت بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سبحان اللہ۔ آج کی عظیم الشان کانفرنس جس کا عنوان اشتہارات پہ مزین و منقش ہے، سیرت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین، میرے لیے جہاں پر سعادت کا مقام ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کے حکم کی تعمیل میں اپنے مادر علمی میں حاضر ہوا، وہاں پر یقیناً بات ہے کہ میرے لیے ایک کڑا امتحان ہے کہ میں اپنی سیاکاریوں، کمزوریوں، کم علمیوں، بد عملیوں سے خوب اچھے طریقے سے واقف ہوں، اور نقیب محفل نے جو القابات لگائے ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن الامر فوق الادب، اساتذہ کا حکم ہے، حکم کی تعمیل میں اپنے بزرگوں اکابر کی موجودگی میں عنوان پر وہ گفتگو کروں گا جو آپ کے مزاج، عقیدے، نظریے اور جذبے کی ترجمانی کرے گی۔ کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ۔ دیکھو، جہاں بلوانے کی ضرورت ہوگی وہاں آپ کو بلوایا جائے گا، بلا وجہ آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی، آپ بیدار رہیں گے، سماعتوں کو مرکوز رکھیں گے، توجہ میری طرف ہوگی، دل کے پیالے کو خالی کریں گے، تو گفتگو عنوان کے مطابق ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اکبر و اعظم میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ بلند آواز سے آمین کہہ دو۔ آمین۔ عنوان ہے سیرت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں نے جو خالق دو جہاں، مالک کون و مکان، رازق انس و جان اللہ جل جلالہ کی بابرکت مکرم محتشم کتاب قرآن مجید فرقان حمید معجزہ عظیم میں سے 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے بالکل ابتدائی حصے کو تلاوت کیا۔ تبرک کے طور پر ترجمہ قرآن سماعت کریں اور دلوں کو منور فرمائیں۔ اس کے مطابق عنوان پر 2-4 ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کروں گا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے
भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ। आका कौनैन अलैहिस्सलाम की बासत का मकसद क्या था? लाम तालीलिया है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। मेरे आका को ताज नबूवत और ताज खत्म नबूवत, ताज रिसालत और ताज खत्म रिसालत, ताज मासूमियत और ताज खत्म मासूमियत सजाकर भेजने का मकसद था। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि इस्लाम को अदियाने आलम पर गलबा दे। वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह इस पर गवाही देने के लिए काफी है, अल्लाह की गवाही है, साबित है। आगे फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे नबी, मेरे रसूल, मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और वो लोग जो आपके साथ हैं ये कुफ़ार पर भारी हैं, शिद्दत रखते हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल हैं, भाई भाई हैं, और आपस में मोहब्बत और मुवद्दत और उल्फत और गहरे ताल्लुक का एक ऐसा कड़ा संभाले हैं कि दुनिया की कोई कुव्वत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। ये मैंने तर्जुमा थोड़ी सी तफसील और तशरीह के साथ जिक्र किया। और इन आयात में तीनों उन्वान मौजूद हैं। नंबर एक, सीरत हादी आलम, वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा, हिदायत के साथ आने वाले पैगंबर हादी आलम हैं। आगे जाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो लोग जो आपके साथ हैं यानी सहाबा, ये कुफ़ार पे भारी हैं, आपस में भाई भाई हैं, रहम दिल हैं। उन्वान है सीरत हादी आलम और अज़मत सहाबा व अहले बैत। मेरे आका की सीरत का मौजू आपके इश्तिहार की जो जीनत बना वो मुतलक है। मेरे आका कौनैन अलैहिस्सलाम सैयदुल अंबिया, ताजदारे हरम, खत्मुर रुसुल, हादी आलम, रहनुमाए कायनात, रहबरे कायनात, मुर्शद कायनात, जमाले कायनात, जलवाए कायनात, रौनक कायनात, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के किसी हिस्से को मुतय्यन नहीं किया गया। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है कि मेरे नबी की सीरत किसी महीने में मुक़य्यद नहीं है, किसी महीने की मोहताज नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये सिर्फ बयान करने के लिए नहीं है कि खतीब आए अपनी खिताबत में, मुकर्रिर आए अपनी तकरीर में, वाइज आए अपने वाज में, उदी खान आए अपने तरानों में, नात खान आए अपने कलाम में, कसीदा गो आए अपने कसीदों में, शायर आए अपनी शायरी में, या नकीब आए अपनी निकाबत में। आका अलैहिस्सलाम की सीरत को, किरदार को, हुस्न को, जमाल को, जलवे को, करामत को, शराफत को, सदाकत को, दियानत को, इमामत को, नबूवत को, रिसालत को, मासूमियत को, मेरे आका के आमाल को, किरदार को, अफकार को, नजरियात को, पैगंबर के सफर को, हजर को, पैगंबर के जमालों कमालों कलामों गुफ्तगू को, पैगंबर के गुफ्तार को, पैगंबर के जिहाद को, मेरे आका की दावत को, तबलीग को, पैगंबर के बदर को, ओहद को, खंदक को, ताइफ को, तबूक को, हुनैन को, यरमूक को, मेरे आका की जनाब इबादत को,
ریاضت کو، تقوی کو، طہارت کو، ایمان کو، ایقان کو، وجدان کو، عرفان کو، اتقان کو، استقامت کو، جرت کو، بہادری کو، شجاعت کو، میرے نبی کے سجدے کو، قامے کو، قادے کو، رکوع کو، میرے آقا کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، چاشت، اوابین و اشراق کو، پیغمبر کی ریاضت کو، پیغمبر کے رونے کو، مسکرانے کو، پیغمبر کے غصے کو، پیغمبر کے شیریں کلام کو بیان کرے اور چلا جائے، نہیں، بلکہ میرے آقا کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی کے جہاں پر حیات طیبہ کا ذکر ہو، پیغمبر کی ذات کا ذکر ہو، میرے نبی کی صفات کا ذکر ہو، وہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میرے آقا کوئی عام نبی نہیں تھے کہ ہم صرف ان کی سیرت کو بیان کر کے یہاں سے نکل جائیں، بلکہ نہیں، میرے آقا کی سیرت کا ایک ایک گوشہ میرے آقا کے امتیوں سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پیغمبر وہ عظیم پیغمبر ہیں جو کسی حال میں چھوڑے نہیں جا سکتے، نہ پیغمبر کی کسی صفت کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ پیغمبر کی ذات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ پیغمبر کے عمل کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ پیغمبر کے منہیات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ پیغمبر نے جس کو منکرات سمجھا اس کو منکر سمجھنے سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے، اور نہ جسے پیغمبر نے صحیح سمجھا اسے غلط سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ میرے آقا کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نبی جو ہمیں ملا ہے یہ کوئی عام نبی نہیں ہے۔ یاروں میں بات کو یوں بیان کروں گا کہ مجھے کسی نبی کی عظمت کا انکار نہیں ہے، آدم صفی اللہ کی عظمت برحق ہے، نوح نجی اللہ کی عظمت برحق ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی عظمت برحق ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی عظمت برحق ہے، عیسیٰ روح اللہ کی عظمت برحق ہے، یوسف صدیق اللہ کی عظمت برحق ہے، اور جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی عظمت و کرامت و شرافت برحق ہے۔ مجھے کسی پیغمبر کے حسن کا انکار نہیں ہے، انکار کفر ہے۔ مجھے کسی کی عبادت و ریاضت و تقوی و طہارت، ایمان و ایقان کا انکار نہیں ہے، کسی نبی کی صفت کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ آدم صفی اللہ سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کے تقوی طہارت کو جمع کر کے اللہ نے جو متقی اعظم بنایا ہے، دنیا اسے محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ سب کے جمال کو جمع کر کے اللہ نے جو اجمل اعظم بنایا ہے، دنیا اسے محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ سب کے حسن کو جمع کر کے اللہ نے جو احسن اعظم بنایا ہے، دنیا اسے آمنہ کا لال جناب محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ سب کی عبادت کو جمع کر کے اللہ نے جو عابد اعظم بنایا ہے، دنیا اسے محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ سب کے سجدوں کو جمع کر کے اللہ نے جو ساجد اعظم بنایا ہے، دنیا اسے محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ سب کے رکوع کو جمع کر کے اللہ نے جو راکع اعظم بنایا ہے، دنیا اسے محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ سب کی ریاضت کو جمع کر کے اللہ نے جو ریاض اعظم بنایا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ مجھے کسی نبی کی کسی کرامت کا انکار نہیں ہے، معجزے کا انکار نہیں ہے، صفت کا انکار نہیں ہے، حسن کا انکار نہیں ہے، جمال کا انکار نہیں ہے، کمال کا انکار نہیں ہے، تقوی کا انکار نہیں ہے، طہارت کا انکار نہیں ہے، ریاضت کا انکار نہیں ہے، عبادت کا انکار نہیں ہے، نبوت کا انکار نہیں ہے، رسالت کا انکار نہیں ہے، لیکن سارے نبیوں کے سارے کمالات کو جمع کر کے جو مجموعہ کمالات بنایا گیا ہے، جو مجموعہ جمالات بنایا گیا ہے، جو مجموعہ جناب حسن و جمال بنایا گیا ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے کہ یہ ساری کائنات سے افضل ہے، یہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، یہ ساری کائنات سے برتر ہے، یہ ساری کائنات سے بالا ہے، یہ ساری کائنات سے عظیم ہے، یہ ساری کائنات سے عرفہ ہے، یہ ساری کائنات سے حسین ہے، یہ ساری کائنات سے جلیل ہے۔ کائنات کی ساری روشنیاں ایک طرف ہے، لیکن میرے آقا جو گفتار میں مسکراتے ہیں، پیغمبر کے دندان مبارک سے جو نور کی شعائیں نکلتی ہے، سید البشر کے دندان مبارک سے، دندان طیب
طیب سے, دندان مطہر سے, دندان منور سے, دندان اکبر سے, دندان اعظم سے جو روشنی نکلتی ہے دنیا کے گمگموں کی, دنیا کی روشنیوں کی, دنیا کی زوفشانیوں کی, اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. سارے نبیوں کی نبوت برحق ہے, رسالت برحق ہے, لیکن ساری کائنات کے کمالات کو سمیٹ کے اللہ نے جو نبی بنایا ہے وہ امام المجاہدین, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, راحت العاشقین, فخر الرسل, امام الانبیاء, امام الاتقیاء, امام الاصفیاء, امام التقوی, امام طہارت, امام حسن, امام جمال, امام طہارت جناب محمد الرسول اللہ ہے. کہنے والے نے کہہ دیا ہے آواز خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر اللہ کی کائنات میں رب اکبر کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مرتبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. نعرہ تکبیر, عظمت محمد مصطفیٰ, سیرت محمد مصطفیٰ, سورت محمد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. میرے حضور کے کسی صفت کا, میرے آقا کی ذات کا مقابلہ کوئی کائنات میں کر سکتا ہے؟ اور بے ذوقو بولو, کر سکتا ہے؟ میرے حضور کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے, لیکن فرق یہ ہے علماء دیوبند نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہیں, یہ موضوع روایات نہیں سناتے, یہ قصے کہانیاں افسانے نہیں سناتے ہیں, بلکہ پیغمبر کی سیرت کے بیان کے لیے اللہ کا قرآن کھولتے ہیں, رب کی کتاب اعظم, رب کا لٹریچر, یہ وظیف لٹریچر, رب کا نصاب اعظم اللہ کے نبی کا تعارف کرواتا ہے, پیغمبر کے نبی کی شریعت کا, میرے آقا کی جناب طہارت کا, میرے نبی کے تقوی کا, میرے نبی کی نبوت و ختم نبوت کا تعارف اللہ کا قرآن کرواتا ہے. بخاری کھول نبی کا فرمان کرواتا ہے, مسلم کھول نبی کی حدیثیں کرواتی ہے, ابن ماجہ, نسائی, ترمذی, ابو داؤد کھول ہمیں جب نبی کی یاد آتی ہے ہم قصے نہیں سناتے, کہانیاں نہیں سناتے ہیں, افسانے نہیں سناتے ہیں, جھوٹی روایتیں بنا 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 کے لاتے نہیں ہے, بلکہ نبی کی یاد آتی ہے اللہ کا قرآن کھول لیتے ہیں, نبی کا فرمان کھول لیتے ہیں. حضور کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں میرے نبی کو بیان کیا جائے میرے نبی پر عمل بھی کیا جائے. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ آنے والے خطیب کا بھی حلیہ, ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, کہ آنے والا جو پیغمبر کے سیرت اور کردار کی بات کر رہا ہے اس کے لباس سے, اس کی چال ڈال سے, اس کے ڈھنگ سے, اس کے کردار سے, اس کے معاملات سے, اس کی تجارت سے, اس کے گفتار سے میرے نبی کی خوشبو نہیں آتی ہے, میرے پیغمبر کا نور کی شعاعیں نہیں پھوٹتی ہے, بلکہ ہے تو وہی ہے کہ جو میرے نبی نے کیا ہے, روکنا تو وہی ہے جس سے میرے نبی نے روکا ہے, کہنا تو وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے, اور رکنا تو وہی ہے جہاں میرے نبی نے روکا ہے. میرے آقا کا دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے, میرے نبی ساری کائنات سے افضل ہے. اللہ نے وہ سانچہ بنایا ہے جس میں محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے. ہم سیرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے اور نہ بنا سکتا تو نعوذ باللہ. میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میرے نبی جیسا بنا سکتا تھا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ بنا سکتا تھا لیکن اللہ نے بنایا نہیں ہے, بلکہ یوں سمجھ لیجئے اللہ نے وہ ماں ہی پیدا نہیں کی ہے جو محمد جیسا حسین جنے, اللہ نے وہ رحم ہی پیدا نہیں کیا ہے جو محمد کے حسن کو سنبھال سکے, اللہ نے وہ شکم اور بطن ہی پیدا نہیں کیا ہے جو پیغمبر کے چلنے کو سنبھال سکے, پیغمبر کے جمال کو سنبھال سکے, پیغمبر کے کمال کو سنبھال سکے, پیغمبر کی صفات کو سنبھال سکے, پیغمبر کی ذات کو سنبھال سکے. یہ آمنہ کا بطن مبارک ہے جس نے میرے نبی نے قیام کیا ہے. 9 مہینے کے پیغمبر آمنہ کے بطن اقدس, بطن منور, بطن محبت, بطن عظیمہ, بطن رحیمہ, بطن کریمہ, بطن شفیقہ میں جلوہ ہو کے دنیا میں آئے ہیں. اللہ نے وہ شکم پیدا ہی نہیں کیا ہے
کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی عاشقوں بولو مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہنے والا کہتے ہیں مولوی صاحب سوال کر دیتا ہے بعض اوقات کہ مولوی صاحب حضور کے گستاخ کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے، یہ تو سوال ہونا ہی نہیں چاہیے۔ عاشق کو تو سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ گستاخ رسول کا کیا حکم ہے۔ سوال تو وہ کرے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عاشق نکل رہا ہے سوال نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے یہ سوال نہ کر کہ جناب رسول اللہ کے گستاخ کا کیا حکم ہے، مجھ سے یہ سوال کر میرے آقا طیب، میرے آقا اکرم، میرے آقا رحیم و شفیق و کریم، میرے آقا حسین و جمیل کے جوتا مبارک طیب طاہر کے منکر کا حکم کیا ہے۔ ہمارے حنفیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، علماء احناف نے تو یہ دعویٰ کر دیا ہے جو پیغمبر کی جوتی مبارک کے نام کو بگاڑ کر پیش کرے گا اس پر تجدید ایمان ہے۔ ہم تو نبی کے گستاخ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، ہم تو پیغمبر کی جوتی مبارک کے گستاخ کو بھی لعنتی کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرا نبی صرف تقریر کے لیے نہیں ہے، بیان کے لیے نہیں ہے، خطابت کے لیے نہیں ہے کہ آنے والا آئے پیغمبر کے خاندان کو، پیغمبر کے شجرے کو، پیغمبر کے شجرے طیبہ کو، پیغمبر کی مکی مدنی زندگی کو، پیغمبر کے جہادوں کی دعوت و تبلیغ و دعوت کو، پیغمبر کے بدر احد خندق طائف تبوک و حنین کو بیان کر کے چلا جائے، بلکہ نہیں میرے نبی کی سیرت کا تقاضا یہ ہے، سیرت ہادی عالم کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی دنیا میں آئے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو جہنم کی انگاروں سے بچا کے جنت کے دل کا شہزاروں میں پہنچانے کے لیے میرے نبی دنیا میں آئے تھے۔ امتی پر یہ تقاضا فرض ہے کہ نبی کے عمل کو اپنائے، لباس میرے نبی جیسا، چہرہ میرے نبی جیسا، سر کا انداز میرے نبی جیسا، تجارت میرے نبی جیسی، معاشرت میرے نبی جیسی، گھر کی زندگی میرے نبی جیسی، بازار میں جانے کا انداز میرے نبی جیسا، میرے آقا پہ قربان چاہیے۔ پیغمبر نے دنیا والوں کو ہر طریقہ بدلا دیا ہے، ہر دین نے اپنے ماننے والوں کو نبی کے جانے کے بعد ادھورا چھوڑ دیا ہے، لیکن اسلام کو عظیم مذہب ہے کہ میرے نبی کے جانے کے بعد دنیا والوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ سفر میں میرا نبی ساتھ، حضر میں میرا نبی ساتھ، مسجد میں میرا نبی ساتھ، بازار میں میرا نبی ساتھ، مسجد تدریس میں میرا نبی ساتھ، سفر میں میرا نبی ساتھ، حضر میں میرا نبی ساتھ، نماز میں میرا نبی ساتھ، عبادت میں میرا نبی ساتھ، ریاضت میں میرا نبی ساتھ۔ میرے نبی نے مسجد میں جانے کا طریقہ، مسجد سے آنے کا طریقہ، بازار میں جانے کا طریقہ، بازار کو چھوڑنے کا طریقہ، مسافہ کرنے کا طریقہ، چاند دیکھنے کی دعا، چلنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، پیغمبر نے ہر عمل امت کو بتلا دیا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر سے نقل کر کے امت کے دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ اب پیغمبر کی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ امتی میدان عمل میں اتر کر یہ اعلان کرے کہ آج کے بعد دنیا کی ہر رسم، ہر ریت، ہر رواج، ہر طریقہ چھوٹ سکتا ہے، لیکن میں عہد کرتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی مجھ سے نہیں چھوٹے گی۔ میری زندگی میرے نبی کی زندگی، میرا کردار نبی والا، میری سوچ نبی والی، میرا فکر نبی والا، میرا نظریہ نبی والا، میرا انداز نبی والا، میری دعوت نبی والی، میری تبلیغ نبی والی، میرا کتاب نبی والا، میرا جہاد نبی والا، میری تجارت نبی والی، میرا سفر نبی والا، میرا حضر نبی والا، میرا انداز نبی والا، میری عبادت نبی والی، میری ریاضت نبی والی، میرا سجدہ نبی والا، میرا کعبہ کعبہ نبی والا، میرا عمرہ حج نبی والا، حجر اسود کے بوسے کا انداز نہیں جو میرے نبی کا انداز تھا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کا انداز نہیں جو میرے نبی کا انداز تھا، صفا مروہ کی دڑکی وہی جو میرے نبی کی دڑکی تھی، حجر اسود کے بوسے وہی جو میرے نبی کے بوسے تھے، مشعر حرام کا ذکر وہی جو میرے نبی کا ذکر تھا، عرفات کے ڈیرے وہی جو میرے نبی کے ڈیرے تھے، جمرات کی گگریاں وہی جو میرے نبی کی گگریاں تھی۔ لہذا میرے نبی کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں گے اور نبی کے پیغام کریں گے، گلی گلی میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ، اور بلند آواز سے انشاءاللہ۔ حضور کی سیرت کو اپناؤ گے
بولو اور دوسری بات کہتے ہیں جی حضور کی آمد پر دیوبندیوں کو خوشی کوئی نہیں. یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ یہ کسی نے غلط پتہ بتایا. مولوی صاحب جس گلی میں تو جا رہا ہے وہاں دیوبند کی گلی نہیں ہے، تو کسی اور گلی میں گیا ہے. تجھے دیوبند کی گلیاں دکھاؤں. دیوبند کے اکابر کون تھے جنہیں دیکھ کے نبی کی سنت کی یاد تازہ ہوتی تھی؟ ہمیں تو یہ بتلایا گیا ہے پیغمبر کی ایک ایک سنت کو حرز جان سمجھنا ہے، اپنی جان روح سے بھی قیمتی سمجھنا ہے، اپنی اولاد سے بھی قیمتی سمجھنا ہے، ماں باپ سے بھی قیمتی سمجھنا ہے، اپنے قبیلے خاندان سے بھی قیمتی سمجھنا ہے. لہذا تمہیں غلط بتا دیا گیا ہے. دیوبندی وہ ہے جو چلتا ہے تو نبی کی سنت کو لے کے، جو رکتا ہے تو نبی کی سنت کو لے کے، جو گفتگو کرتا ہے تو نبی کی سنت کو لے کے، جس کا عقیدہ ما انا علیہ اصحابی والا ہے، اس کا نظریہ بھی نبی والا. دیوبند نام ہے نبی کے نظریات کا، دیوبند نام ہے نبی کے عقائد کا، دیوبند نام ہے نبی کے عمل پر عمل کرنے کا، دیوبند نام ہے نبی کی بات کو ماننے کا، نبی کے انداز کو قبول کرنے کا، نبی کے طریقے پہ چلنے کا، نبی کے راستے پہ آنے کا. تجھے غلط پتہ بتلایا گیا ہے کہ دیوبندی میرے آقا کی آمد کی خوشی کو نہیں مانتے ہیں. ارے کیسے نہیں مانتے ہیں؟ ہم تو خوشی کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو نبی کی آمد کی خوشی کا انداز وہی ہے جو اللہ کے نبی کی شریعت نے بتلایا ہے. شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور انداز اپنانے کی اجازت حضور کو چھوڑ کر خوشی کا کوئی اور انداز اپنانے کی اجازت، بولو بھائی اجازت نہیں ہے. توجہ، مہمان خصوصی آ چکے. میری گفتگو آخری مراحل اور آخری پہرے میں داخل ہو گئی ہے. توجہ، تمہیں غلط پتہ دیا گیا کہ دیوبند حضور علیہ السلام کی میلاد کو نہیں مانتے، حضور کی میلاد پہ خوشی نہیں کرتے. کون کہتا ہے خوشی نہیں کرتے؟ خوشی کرتے ہیں، لیکن طریقہ وہ جو اللہ کے قرآن نے بتلایا ہے، نبی کے فرمان نے بتلایا ہے، پیغمبر کے صحابہ نے بتلایا ہے. ہم کوئی اپنی طرف سے طریقہ بناتے نہیں ہیں، ہم خوشی کا انداز وہی کرتے ہیں جو پیغمبر نے بتلایا ہے، پیغمبر کی سنت اور طبیعت اور شریعت سے ثابت ہے. لہذا تمہیں غلط بتایا گیا ہے کہ دیوبندی میلاد میں خوشی کا اظہار نہیں کرتے. خوشی ہے لیکن طریقہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، مصطفیٰ کے فرمان نے بتایا ہے. ہم جوتے لٹکا کر نبی کا استقبال کرتے. میری مسجد کے سامنے جوتا لگا تھا. ایک بات یاد رکھنا، کوئی ایسی اختلافی گفتگو نہیں ہے، عقیدہ بیان ہو رہا ہے. حضور کا جوتا میرے آنکھوں کا نور ہے، حضور کا جوتا مبارک میری آنکھوں کا نور ہے. کہو بے شک. دیوبندی بولو بے شک. اہل سنت بولو بے شک. نبی کے جوتا مبارک، نبی کے نالین مقدسہ منورہ طیبہ طاہرہ، نبی کے جوتا عظیمہ کو ہم کائنات کے سارے خزانوں سے افضل سمجھتے ہیں. دنیا کی سونے چاندی کے ڈھیر لگا دو، دنیا کے سارے ہیرے جواہرات جمع کر لو، دنیا کی ساری خوشبوؤں کو جمع کر لو، اور دنیا میں ساری قیمتی چیزوں کو جمع کر لو، میرے آقا کے نالین مقدس یعنی جوتا مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو، ہم حضور کا استقبال جوتے لٹکا کے نہیں کرتے ہیں، پیغمبر کی سنت پہ عمل کر کے پیغمبر کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، پیغمبر کے روزے کی زیارت کرتے ہیں. میں نے کہا وہ انداز اپناتے ہیں جو اللہ کے قرآن نے بتلایا ہے، نبی کے فرمان نے بتلایا ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے. اس لیے تمہیں غلط خبر دی گئی ہے کہ دیوبندی میلاد کو نہیں مانتے. میلاد کے معنی ہے ولادت. ولادت کہتے ہیں پیدا ہونے کو. جو کہتا ہے میرا نبی پیدا نہیں ہوا، یہ نبی کی نبوت کا منکر ہے. اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد 40 سال گزرنے کے بعد آمنہ کے درے یتیم کو اللہ نے نبوت سے نوازا ہے، رسالت سے نوازا ہے. اس لیے میرے نبی کی میلاد ہوئی، میرے نبی پیدا ہوئے، میرے نبی کی ولادت ہوئی، میرے نبی کی پیدائش ہوئی. نبی کی ولادت کا منکر میرے آقا کی نبوت کا منکر ہے، پیغمبر کی رسالت کا منکر ہے. اللہ نے دیوبند کو یہ کریڈٹ عطا کیا ہے، یہ پیغمبر کے میلاد کو مانتے ہیں، پیغمبر کی ولادت کو مانتے ہیں، پیغمبر کی پیدائش کو مانتے ہیں، لیکن ماننے منانے کا انداز وہی ہے جو نبی کی سنت سے ثابت ہے. اپنی طرف سے کوئی قصہ کہانی بنا کے، کوئی طریقہ ایجاد کر کے، کوئی روشنی دکھا کے ہم پیغمبر کے میلاد کی بات نہیں کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہے، سینے خوشی سے منور ہے، لیکن انداز جدا
ہاں ہاں ہم نے خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن قرآن کے ورقے کو کھول کے نبوت کے فرمان کو پڑھ کے کیا ہے۔ اس لیے میری مسجد کے سامنے لگا ہوا تھا نالین، ایک تو میں نے ادب سے اس کو چوم لیا، بھائی نسبت ہے تو وہ نہیں تیرے کمپیوٹر نے بنایا، لیکن توجہ، اس کے اندر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، نیچے بالکل جوتے کے لکھا ہوتا ہے سرکار کی آمد مرحبا۔ عاشقو سننا، مجھے بتاؤ جوتے کے نیچے حضور کا نام لکھتے ہوئے ذرا برابر بھی انگلیاں کانپی نہیں ہیں؟ ذرا برابر بھی غصہ نہیں آیا؟ ذرا برابر بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کہ میں جوتے کے نیچے نبی کا نام لکھتا ہوں؟ ارے نبی کے نام کو تلاش کرنا ہے، اللہ کا قرآن کھول، اللہ کا قرآن کی آیتیں تمہیں نبی کے نام کی بھی خوشبو دیں گی، نبی کی ذات کی بھی خوشبو دیں گی، نبی کی صفات کی بھی خوشبو دیں گی، نبی کے اعمال کی بھی خوشبو اللہ کے قرآن کی آیتیں تجھے دیں گی۔ اللہ کے قرآن کو کھولتا چلا جا، کسی نہ کسی صفحے پہ پیغمبر کی نبوت کی خوشبو، تو کہیں پیغمبر کی رسالت کی خوشبو، کہیں پیغمبر کے اعمال کی خوشبو، کہیں پیغمبر کی دعوت و تبلیغ و جہاد و قتال کی باتیں ہیں، کہیں پیغمبر کے غزوہ احزاب کا ذکر ہے، غزوہ خندق کی خوشبو ہے، غزوہ بدر کا ذکر ہے، پیغمبر کی عبادت و ریاضت و تقوی و طہارت و ایمان و ایقان و وجدان و عرفان و شریعت و نبوت و معصومیت و امامت و صدارت و کلام و اعمال و کردار و گفتار و اقوال و سجدے و قامے و قادے و رکوع و فجر و زور عصر مغرب عشاء تہجد چاشت و عبید کے تذکرے اللہ کے قرآن میں دیکھ، نبی کے فرمان میں دیکھ۔ ہمیں جب نبی کی یاد آتی ہے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا، ہم قرآن کھول لیتے ہیں، نبی کا فرمان کھول لیتے ہیں۔ ہمیں قصے کہانیاں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور بول بابا قصے کہانیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سیرت ہادی عالم۔ میں نے مختصر سا نقشہ کھینچا، آگے چلیے، 2-4 منٹ کی مزید گفتگو میں 2-4 فکرے اور لے لیجئے۔ لیظہرہ علی الدین کلی، میرے حضور کی سیرت کی تقریب میں آنے والوں، حضور کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے نبی کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ نبی مکے میں، میرے آقا مدینے میں ہے، پیغمبر عرب کی دھرتی سے باہر نکلے کوئی نہیں ہے، لیکن پیغمبر کا دین پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اور نبی کا دین وہاں سے نکل کے روم کے درباروں میں گیا ہے، اور قبرص کی گلیوں تک گیا ہے، اور فارس کے آتش کدوں کو بجھاتا ہوا نکلا ہے، افریقہ کے جنگلات سے نکلتا ہوا، قرطبہ کی گلیوں سے نکلتا ہوا، کرناٹا کے کھنڈرات سے نکلتا ہوا، چینی ترکستان تک میرے نبی کا دین پہنچا ہے، قازقستان تک، ازبکستان تک، تاجکستان تک، خارستان تک، نارستان تک، خراسان تک، دھرتی ہند تک، باب العلم سندھ تک، پاکستان کی دھرتی تک میرے پیغمبر کی عبادت بھی پہنچی ہے، پیغمبر کی ریاضت بھی پہنچی ہے، پیغمبر کا تقویٰ بھی پہنچا ہے، پیغمبر کی طہارت بھی پہنچی ہے، پیغمبر کا ایمان و یقین بھی پہنچا ہے، پیغمبر کے ایک ایک عمل کو مکے مدینے سے لے کے پیغمبر کے ساتھ جہاد کر کے، پیغمبر کے پیچھے فجر پڑھ کے، پیغمبر کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کے، ظہر کی نماز پڑھ کے، اور عصر کے 4 فرض پڑھ کے، مغرب کے 3 فرض پڑھ کے، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھ کے، پیغمبر کے ساتھ جناب مسجد کے خطبے سن کے، پیغمبر کی مسجد کے انداز کو، بازار کی زندگی کو، بدر خندق طائف تبوک کو، حنین کے مارکوں کو، پیغمبر کی دعوت کو، تبلیغ کو، جہاد کو، قتال کو نقل کر کے، عرب کی دھرتی سے پیغمبر کے دین کو نکال کے، پیغمبر کی شریعت کو نکال کے، پیغمبر کی طریقت کو نکال کے، پیغمبر کے انداز کو نکال کے، پیغمبر کے رواج کو نکال کے، پیغمبر کی ریت و رسم کو نکال کے، پیغمبر کے حسن جمال کو نکال کے، پیغمبر کے کردار و افکار و نظریات و عقائد کو نکال کے، پیغمبر کی گفتگو حدیث، پیغمبر کے قول فعل عمل کو نکال کے، ایمانداری سے ہاتھوں کو بلند کر کے بتائے گا پوری دنیا میں پیغمبر کی شریعت کو، طبیعت کو، مزاج کو، دین کو، انداز کو، عقائد و نظریات کو پہنچانے والے کون؟ سارے بولو کون؟ سارے بولو کون؟ اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
لام تعلیلیہ ہے آیت میں. حضور کو باسط، حضور کی باسط ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ. ربا تو نے حضور کی باسط کیوں کی ہے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ ایک سوال شکلے کے جو سوال ہے یہ جناب عالم تصور میں. ربا تو نے پیغمبر کی ولادت کے بعد پیغمبر کو نبی بنایا ہے، نبی کو رسول بنایا ہے، پیغمبر کو معصوم بنایا ہے، پیغمبر کے سر پہ تاج نبوت و ختم نبوت کو رکھا ہے، پیغمبر کے سر مقدس پہ تاج رسالت و ختم رسالت کو رکھا ہے، پیغمبر کے سر مبارک پہ تاج معصومیت اور ختم معصومیت کو رکھا ہے. تو ربا تو نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا ہے. کیوں؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی. اللہ نے نبی کو بھیجا اس لیے ہے کہ میرے نبی کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے. ایمانداری سے بتائیے نبی کے جانے کے بعد 11 لاکھ مربع میل سے 22 لاکھ مربع میل سے 40 لاکھ مربع میل سے 65 لاکھ مربع میل پہ نبی کے دین کو نافذ کرنے والے کون؟ ایمانداری سے بتلاؤ کون؟ حضور کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے والے، بتانے والے، سمجھانے والے، نکھارنے والے، دکھانے والے کون؟ ایمانداری سے بتلاؤ کون؟ جرأت سے بولو کون؟ اس لیے لیظہرہ علی الدین کلی. اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا تو اس کے دین کی کوئی حیثیت بولو. ہمارے استاد بیٹھے ہیں، ہم نے اصول حدیث میں یہی پڑھا. میرے سیدی و مشفقی حضرت مولانا اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیٹھے ہیں. میں نے ان سے اصول حدیث پڑھا، کچھ کمزوری سے پڑھا، پڑھایا اچھا، پڑھ نہیں سکا، نالائق تھا، لیکن بتایا یہی گیا راوی پر جرا ہو جائے روایت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. ارے راوی پر جرا ہو جائے تو روایت کو پھر ترچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر راوی کذب بیانی والا ہو، راوی کی تعدیل پہ جرا ہو جائے تو راوی کی روایت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. ارے میرے نبی کے سارے اسلام کے راوی تو پیغمبر کے صحابہ ہیں، نبی کی شریعت کے راوی تو پیغمبر کے صحابہ ہیں. پیغمبر پر اترتی وحی کے تجلیات و انوارات کو نوٹ کر کے قرآن کو 2 گتوں میں بند کر کے امت مسلمہ کے حوالے کرنے والے اس معجزہ عظیم کو، برہان رشید کو، فرقان حمید کو پیغمبر کی التائبون جماعت صحابہ ہے، الراکعون جماعت صحابہ ہے، الساجدون جماعت صحابہ ہے، پیغمبر کے جنتی صحابہ ہے، اولئک هم المتقون صحابہ ہے، اولئک هم المفلحون صحابہ ہے، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی صحابہ ہے. پیغمبر کے کامیاب صحابہ ہے، پیغمبر کے فائز صحابہ ہے، پیغمبر کے مصلح، پیغمبر کے مفلح صحابہ ہے، پیغمبر کے عظیم صحابہ ہے، عظیم پیغمبر کی عظیم جماعت ہے، باکمال پیغمبر کی باکمال جماعت ہے، باحیا پیغمبر کی باحیا جماعت ہے، جرأت والے نبی کی جرأت والی جماعت ہے، استقامت والے نبی کی استقامت والی جماعت ہے، حیا والے نبی کی حیا والی جماعت ہے، پاک دامنی والے پیغمبر کی پاک دامنی والی جماعت ہے، اے معصوم پیغمبر کی محفوظ جماعت ہے، اے جہاد والے پیغمبر کی مجاہد جماعت ہے، اے تبلیغ والے پیغمبر کی مبلغین کی جماعت ہے، اے دعوت والے پیغمبر کی داعی جماعت ہے، عبادت والے پیغمبر کی عابد جماعت ہے، رکوع والے پیغمبر کی راکع جماعت ہے، سجدے والے پیغمبر کی ساجد جماعت ہے، کامیابی والے پیغمبر کی کامیاب جماعت ہے، برتر پیغمبر کی برتر جماعت ہے، اعلیٰ پیغمبر کی اعلیٰ جماعت ہے، باکمال پیغمبر کی باکمال جماعت ہے، عظیم ذات کے مالک پیغمبر کی عظیم ذات والی جماعت ہے، عظیم صفات کے مالک پیغمبر کی عظیم صفات والی جماعت ہے. پیغمبر کے سارے دین کو مکے مدینے سے لے کے شرق و غرب، شمال و جنوب تک، پہاڑوں تک، صحراؤں تک، ریگزاروں تک، جنگلات تک، سنگلاخوں تک، برف پوش علاقوں تک شاعر تڑپ کے کہتے ہیں دشت پہ دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گئے ہم نے. پیغمبر کے سارے دین کو گرج کے ہاتھوں کو مدعا بنا کے غیرت کا مظاہرہ کر کے حق نواز کے خون کا تقاضا ہے گرج کے بتائے گا. پیغمبر کی شریعت کو، طریقت کو، مزاج کو، انداز کو، عبادت کو، ریاضت کو، تقوی کو، طہارت کو، ایمان کو، ایمان کو،
کٹ کے پوری دنیا تک گرج کے بتا پہنچانے والے کون؟ ہمت سے بولو کون؟ سارے بولو کون؟ کبیر والا کے شہر کو گواہ بنا کے بولو کون؟ بلند آواز سے بولو کون؟ عشق میں ڈوب کے بولو کون؟ محبت سے بولو کون؟ وفائے صدیق کا تصور کر کے بولو کون؟ وفائے عمر کا تصور کر کے بولو کون؟ وفا، حیا، استقامت و جرت و سیاست معاویہ کا تصور کر کے بتاؤ نبی کے دین کو پہنچانے والے کون؟ 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 اور اگر راوی پر جرح ہو جائے تو روایت کا اعتبار نہیں، میرے حضور کے سارے دین کے راوی نبی کے صحابہ ہیں۔ لاؤ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دنیا کے جھگڑالو لوگوں، لاؤ پیغمبر کے صحابہ کو تاریخ کے چھیدروں میں تلاش کرنے والے بدبختوں، لاؤ کوئی ایسی دلیل جو پیغمبر کی ذات کو تیرے تک پہنچانے کے درمیان میں نبی کا صحابی نہ ہو، بلکہ جب رسم مصطفیٰ کا ذکر ہوگا تو اس پہ پیغمبر کے صحابہ کھڑے نظر آئیں گے۔ حضور کے دین کو پہنچانے والے کون؟ توجہ، بزرگوں نے حق ادا کر دیا۔ ہم تو ابو بکر کی بھی بات کرتے ہیں، عمر و عثمان و علی کی بھی بات کرتے ہیں، حسن و حسین کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ مظلوم ہے۔ ارے کیسا مظلوم ہے جو دشمن کے سامنے ڈٹ گیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا، نبی کے پرچم اور پھیرے کو بھاگے 65 لاکھ مربع میل کے کفر کو ناکو چنے چبوا کے رکھ لیے ہیں اور پیغمبر کے دین کو نافذ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے نام کا نعرہ لگا کے دلوں کو لذت بخشی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پیغمبر کے صحابہ پہ تنقید ہوگی تو کچھ پلے تیرے باقی بچے گا نہیں۔ اگر تو نے اپنے دین کو بچانا ہے، کلمے کو بچانا ہے، سند کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا۔ نبی کے صحابہ کو درمیان سے ہٹا دے، بتاؤ امت کے پلے کچھ باقی بچتا؟ امت کے پلے کچھ باقی بچتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے، آج تہیہ کر کے جاؤ کہ ہم سب کچھ برداشت کریں گے، حضور کے صحابہ کے خلاف بات برداشت کریں گے؟ بولو بولو، ہم برداشت کریں گے؟ نہیں، سب کچھ برداشت کریں گے۔ بڑے جبے کبے دستار والا آ جائے، کوئی ڈاکٹر پروفیسر پلمبر انجینئر ہی کیوں نہ آ جائے، جب پیغمبر کے صحابہ کے خلاف زبان کھولے گا اس کی تحقیق کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اے پیغمبر کے صحابہ پہ تحقیق کا قلم چل سکتا نہیں ہے۔ پیغمبر کی ایک ایک سختی، پیغمبر کے صحابہ کی ایک ایک صفت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ ہمیں نبی کے صحابہ کی یاد آتی ہے، ہم نبی کا قرآن کھول لیتے ہیں۔ اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت صحابہ اور اہل بیت میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جس طرح ہم صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے، جس طرح ہم صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے بھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کو فضیلت کس بنیاد پہ ملی؟ آج کا آخری سوال، علماء بیٹھے ہیں، میرے استاد بیٹھے ہیں، میں غلطی کروں بعد میں میری اصلاح کر دیں۔ نبی کے گھر والوں کو فضیلت ملی تو کس بنیاد پہ ملی ہے؟ اگر بیویوں کو فضیلت ملی ہے بیوی ہونے کی بنیاد پہ، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو فضیلت بیوی ہونے کی بنیاد پہ کیوں نہیں ملی ہے؟ اگر اولاد ہونے کی بنیاد پہ اہل بیت والوں کو فضیلت ملی ہے
تو پھر حضرت نوح کے بیٹے کو انہو لیس من اہلک کہہ کے ٹھکرا دیا گیا، رد کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ تو یاد رکھو پیغمبر کے اہل بیت کو فضیلت ملی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے فضیلت ملی ہے. اللہ نے اہل سنت والجماعت کو یہ کریڈٹ اور اعزاز دیا ہے. یہ پیغمبر کے صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کے بھی غلام ہے، پیغمبر کے اہل بیت کے بھی غلام ہے. پیغمبر کے صحابہ کو بھی جنتی کہتے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت کو بھی جنتی کہتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو بھی کامیاب کہتے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت کو بھی کامیاب کہتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو بھی خوشبو والا کہتے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت کو بھی خوشبو والا کہتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو بھی جنتی کہتے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت کو بھی جنتی کہتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو بھی مومن کہتے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت کو بھی مومن کہتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کے منکر کو بھی کافر کہتے ہیں، اور پیغمبر کے اہل بیت کے منکر کو بھی کافر کہتے ہیں. ہمارا تعلق نبی کے صحابہ سے بھی ہے، نبی کے اہل بیت سے بھی ہے. ہم نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور نبی کے اہل بیت کے بھی، نبی کے اہل بیت کے بھی. اور نبی کے اہل بیت میں 2 4 6 افراد شامل نہیں ہیں، بلکہ نبی کے اہل بیت میں ہمیں تو یہ بتایا گیا. ہم کالج پڑھتے تھے، ایک گاڑی پہ شفٹ لگی تھی، ڈگری کالج مری میں پڑھتے تھے، تو شفٹ پہ آتے تھے، اس کے شیشے پہ لکھا ہوتا تھا 5 تن پاک. ہمیں اس وقت نظریہ سمجھ میں آ گیا، ہم جڑے ہی اسی لیے تھے. میں نے اسے کہا دیکھو 5 تن پاک کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، 5 تن پاک ہیں، جو انہیں پاک نہیں مانتا وہ لعنتی ہے. ہم 5 تن کو پاک کہتے ہیں. لیکن یاد رکھو اہل بیت پیغمبر صرف 4 3 کا نام نہیں ہے. اہل بیت پیغمبر میں پہلا نمبر نبی کی بیویوں کا ہے، امی عائشہ کا ہے، امی حفصہ کا ہے، امی ام حبیبہ کا ہے، امی صفیہ کا ہے، امی زینب بنت جیش کا ہے، امی زینب بنت خزیمہ کا ہے. پیغمبر کی بیویوں کا ہے، پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا ہے، پیغمبر کی 1 بیٹی نہیں، پیغمبر کی 4 بیٹیوں اہل بیت پیغمبر میں شامل ہے. ایک کا نام رقیہ ہے، یہ بھی اہل بیت میں ہے. ایک کا نام زینب ہے، یہ بھی اہل بیت میں ہے. ایک کا نام فاطمہ ہے، یہ بھی اہل بیت میں ہے. ایک کا نام ام کلثوم ہے، یہ بھی اہل بیت میں ہے. پیغمبر کا ایک داماد نہیں، پیغمبر کا ایک داماد ابو العاص بھی اہل بیت پیغمبر میں ہے. پیغمبر کا 2 داماد حضرت عثمان بھی اہل بیت پیغمبر میں ہے. نبی کا داماد علی بھی پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہے. اہل سنت کو اللہ نے یہ کریڈٹ اور اعزاز دیا ہے. یہ 2 4 کی بات نہیں کرتے، نبی کی 11 بیویوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کی 4 بیٹیوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے 3 دامادوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے 16 نواسے اور نواسیوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ نے یہ کریڈٹ دیا ہے، یہ نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. کہو بے شک، کہو بے شک، کہو بے شک. آخری بات سنیو، پریشان نہیں ہونا. تم سوچتے ہو انجینئر پلمبر کوئی جیلم کا کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی دین کیا ہے. میں نے کہا ٹوٹیاں ٹھیک کرنے والے پلمبر تو نے ویسے انجینئرنگ کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ تیرا کام تھا مسجد کی باتھ روم کی ٹوٹیاں ٹھیک کرنا، تو کہاں پٹاری کھول کے تاریخ کی بیٹھ گیا. بات کرتا ہے حضرت معاویہ کی، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. فَلَوْمُ الْخُفَّاشِ لَا يَضُرُّ الشَّمْسِ، اور چمگادڑ کا ملامت کرنا سورج کو نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے. کیا جیلم کی پدی، کیا 65 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت معاویہ، کیا جیلم کی پدی، کیا عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ حضرت زبیر ہے. کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور کہتا ہے میں فرقہ واریت کو مٹاتا ہوں. میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی دیوبندی بریلوی کے خلاف بولے یہ تو فرقہ واریت ہو سکتی ہے، اہل حدیث دیوبندی کے خلاف بولے یہ اگر فرقہ واریت ہے، اور حنفی مالکی کے خلاف بولے، شافعی حنبلی کے خلاف بولے، حنبلی حنفی کے خلاف بولے یہ تو فرقہ واریت ہے. لیکن بڑے بڑے درجے کی فرقہ واریت یہ ہے کہ کوئی پلمبر چولہا چمار حضرت کے نبی رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف بولے، اس سے بڑی کوئی فرقہ
वारियत नहीं है। कहते हैं मैं सिफीन वालों पे तलवार चलाऊंगा, तेरा बाप भी नहीं चला सकता है। नबी के सहाबा की सिफत ये है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह। अरे तू क्या सिफीन वालों पे तलवारें चलाएगा? पैगंबर के सहाबा पे तलवारें चलाएगा। पैगंबर के सहाबा वो है जिनकी तलवारों के जौहर चश्मे फलक ने बदर के मैदान में देखे हैं, ताइफ की वादियों में देखे हैं, खंदक के मैदान में देखे हैं, औद के कारजार और मार्के में देखे हैं। दुनिया की कोई कुव्वत मेरे नबी के सहाबा को शिकस्त नहीं दे सकती है। उलाइका अस्हाबुल जन्नती हुम फीहा खालिदून। नबी के सहाबा जन्नती है और नबी के सहाबा का मुनकर जहन्नमी है, नारी है, दोज़खी है। किसी हाल में भी कामयाब गरज के कहो हो सकता। नबी के सहाबा का मुनकर कामयाब हो सकता है? हो सकता है। इसलिए याद रखो, कोई नबी के सहाबा और अहले बैत में तफरीक डाले, तारीख की पटारी खोले और तू गलत पते पे चला गया है, तू तबरी के पते पे चला गया, तू इब्ने खुल्दून के पते पे चला गया, तू इब्ने तारीख के इब्ने कसीर के पते पे चला गया, इब्ने असाकिर के पते पे चला गया, तू तारीख मक्का मदीना के पते पे चला गया, तू तारीख शाम के पते पे चला गया, तूने तारीख बगदाद के अवराक खोले हैं। अरे भाई याद रखो, अरे इजी लोड की दुकान से इजी लोड मिलता है, टमाटर मिलते कोई नहीं है। और स्वीट हाउस से लड्डू और बर्फी मिलती है, सब्जी मिलती कोई नहीं है। तू तारीख के वर्कों में नबी के अबू बकर को तलाश करे, नबी के उमर को तलाश करे, नबी के उस्मान को तलाश करे, नबी के अली को तलाश करे, नबी के मुआविया को तलाश करे। तुम्हें तारीख के वर्कों में पैगंबर के सहाबा नहीं मिलेंगे। पैगंबर के सहाबा को तलाश करना है, रब के कुरान को खोल ले, मुस्तफा के फरमान को खोल ले। तारीख में नबी के सहाबा मिल सकते। और बात याद रखो, सहाबा को तारीख की कसवटी में लाया ही नहीं जा सकता। इसलिए याद रखो, सहाबा तारीख में नहीं मिलेंगे। सहाबा के लिए तुझे वुजू करना पड़ेगा, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, फिर कुरान को चूमना पड़ेगा, अबू बकर की मोहब्बत से खोलना पड़ेगा। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा इमाम अहले सुन्नत अब्दुस्तार साहब तौसरी नव्वरल्लाहु मरकदहु, जिनसे मुझे कहीं ज्यादा सबक पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, मैं अल्लाह का कुरान खोलता हूँ, मुझे कुरान की आयतों से सहाबा की खुशबू आती है, मुझे अल्लाह का कुरान नबी के सहाबा की खुशबू देता है, और मेरे नथनों से पैगंबर के सहाबा की खुशबू टकराती है। तारीख के अवराक में नहीं, पलंबर चूड़े चमार नबी के सहाबा को तलाश करना है। अकनवाज जैसा सीना ला, ईसार जैसा जज्बा ला, सियाह रमान जैसी इस्तकामत ला, आजम तारक जैसी जुर्रत ला, हैदरी जैसा इल्म ला, और ज़ोदो तकवा ला, खलीफा अब्दुल कय्यूम जैसा तकवा ला, और तू डॉक्टर आदिल खान जैसी इस्तकामत और ललकार ला। नबी के सहाबा को तलाश करना है। गंदे सीने में कभी पैगंबर के सहाबा नहीं आ सकते हैं। पैगंबर के सहाबा की मोहब्बत उसी सीने में आएगी जिस सीने में ईमान है, उसी जबान पे आएगी जिस जबान पे हक है, उसी सोच और फिक्र में आएगी जिसमें अकीदे की पुख्तगी है। हर ऐरे गैरे नथू खैरे को पैगंबर के सहाबा नहीं मिल सकते हैं। पैगंबर के सहाबा को तलाश करना है। कासिमुल उलूमी वल खैरात अल्लामा कासिम नदवी को दस्तक दे, अल्लामा रशीद गंगोई के पैरेकारों के पीछे आ, अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी की किताबें खोल, अब्दुल करीम नुमानी रहीमउल्लाह की किताबें खोल, अब्दुस्तार तौसरी की किताबें खोल, मैर मोहम्मद मियां वालवी की किताबें खोल, हैदरी की ललकार को सुनता चला जा। हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे को सहाबा की पहचान नहीं हो सकती है। मुबारक हो सुनिए, सहाबा उसी सीने में आते हैं जिस सीने में अल्लाह ने ईमान रखा है। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशाअ, ये फजल है। अल्लाह ने तुम्हें अबू बकर की मोहब्बत दी है, उमर की मोहब्बत दी है, उस्मान की मोहब्बत दी है, अली, मुआविया, तलहा, जुबैर, बिलाल के दादा हमारे यासर
ہے. ہر کسی کافر صدیق کے سینے میں پیغمبر کے صحابہ کی بتاؤ محبت آ سکتی؟ محبت آ سکتی؟ محبت آ سکتی؟ اس لیے سنیے، مبارک ہو، سرٹیفکیٹ لے لو. ہمیں سند ملی دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا سے دور حدیث کے بعد. اس سند کو جب کھنگال کے دیکھا، اس سند کی نورانی شعائیں گنبد خضرا سے ملتی ہیں. میں نے کہا گنبد خضرا سے کیسے ملتی ہیں، کیا طریقہ ہے؟ میرے حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے ہیں، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. سنیے، تمہارے مذہب کی حقانیت پہ دلیل نہیں دے رہا، سرٹیفکیٹ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں. اور یہ سرٹیفکیٹ دارالعلوم عیدگاہ سے نہیں ملا، یہ سرٹیفکیٹ دارالعلوم دیوبند سے نہیں ملا ہے، یہ سرٹیفکیٹ مدینہ یونیورسٹی جامعۃ الازہر سے نہیں ملا ہے، یہ سرٹیفکیٹ آمنہ کے لال کی زبان نبوت سے ملا ہے. پیغمبر نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے. قیل من ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا میرے نبی وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی. ان کی پہچان یہ ہے وہ صحابہ کے منکر نہیں بلکہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلتے ہیں. وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ. اور جو صحابہ کوئی نہیں مانتا وہ تو اس فرقے میں ہے ہی نہیں سرے سے. توجہ، نعرے مولانا کی تقریر میں ماریے گا، ہمارے بڑے ہیں مہمان خصوصی ہیں، توجہ سے سنو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صحابہ کو مانتا ہی نہیں وہ صحابہ کے راستے پہ کیسے آئے گا؟ ہم مانتے ہیں، بسد احترام مانتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں، آنکھیں جھکا کے محبت سے مانتے ہیں، جانیں لٹا کے محبت سے مانتے ہیں، قربانیاں دے کے مانتے ہیں، ہتھکڑی بیڑی ٹارچر سیل تک جا کے نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، اللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. ہم مانتے ہیں ما انا علیہ و صحابی. جو پیغمبر کے صحابہ کو نہیں مانتا وہ جنت میں جا سکتا نہیں ہے. جنت میں وہی جائے گا جو نبی کے راستے پہ چلے گا، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چلے گا. اس لیے سنیو، تمہیں یہ کریڈٹ اور اعزاز اور یہ سرٹیفکیٹ مبارک ہو. ہم نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. آخر میں اتنا کہوں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. بند کمروں کی سیاست ہمارا منشور نہیں ہے. جو بات کریں گے سرے عام کریں گے. تم رات کی تاریکی میں ہمیں قتل کرو گے، ہم صبح افق کی پہلی سرخی کریں گے.